وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا جو بالکل اعتدال والا دین ہے، اور اس میں مرد اور عورت دونوں کو سامنے رکھ کر اللہ پاک نے وہ قانون بنائے جس میں سب سے زیادہ تحفظ اللہ پاک نے عورت کو دکھایا۔ آپ اسلامی قوانین کا مطالعہ کریں اور مسلمان کو جو حکم دیے گئے ہیں ان کو دیکھیں۔ مرد کو اتنی پروٹیکشن نہیں ہے جتنی پروٹیکشن اسلام نے عورت کو عطا کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے اور شرم زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے ایسے قانون بنائے کہ عورت کو اتنا آزاد کیا، اتنا راحت میں رکھا کہ کسی مذہب میں اس کی مثال آپ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ مثلا ایک بچی پیدا ہوئی ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ بیٹی بنتی ہے۔ اب باپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں لگا دیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ۔ اب باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سنبھالے گا۔ اب دیکھیے، پہلے دن بچی پیدا ہوئی اور نرس لا کے پرچی دے دیتی ہے کہ جی دودھ کا ڈبہ لے کر آئیں، فیڈر لے کر آئیں، فلاں فلاں، تو وہ آتے ہی اب یہ پہلے دن کی بچی کیا کمائے گی؟ لیکن اس کا باپ چاہے وہ ریڑھی لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ کسی سے قرض پکڑے، وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ اپنی بچی کی دوائی، اس کا دودھ، فیڈر، کپڑے، پیمپر، ہر چیز لا کر وہاں مہیا کرتا ہے۔ اب بچی بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کی ضرورتیں بھی بڑھ رہی ہیں، کپڑے ہر سال چینج ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے بچے بڑے ہوتے ہیں، اب ہر سال نئے جوتے، نئے کپڑے، پھر اسکول میں داخل ہوئی، اسکول کی فیسیں، ٹیوشن کی فیس، اور بیمار ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اور بڑی ہو جاتی ہے تو اب باپ اپنی بچی کے جوان ہونے سے پہلے اس کا جہیز جوڑنا شروع کر دیتا ہے، پیسے جوڑتا ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، اس کو اچھی جگہ جو ہے وہ رشتہ تلاش کرتا ہے۔ تو پوری عمر مثلاً ایک باپ اپنی بچی کی اگر 20-22 سال میں شادی کرتا ہے تو 22 سال تک اس باپ نے اس بچی کے کھانا پینا، کپڑا، جوتی، ہر ضرورت کو پورا کیا، اس کے ذمہ لگایا اسلام نے کہ اگر یہ بھوکی رہی تو تو گناہ گار ہے، اسے جوتی کپڑا نہ ملا تو قیامت میں تجھے سزا ہم دیں گے۔ تو باپ اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھاتا ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ سخت دوپہر کی گرمیوں میں اینٹیں اٹھا رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے، اور اسلام نے اسے پابند کیا ہے۔ اب دیکھیں عورت کتنی سیکیور ہے کہ وہ یہاں تک چلتی ہے، خدا نخواستہ باپ فوت ہو گیا تو اب بھائی کو اسلام نے پابند کیا، اب بڑا بھائی باپ کی جگہ میدان میں آتا ہے۔ اب وہ بھائی بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے محلے میں ہی ایک ساتھی تھے ہمارے تبلیغی، وہ فوت ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو ان کا جو بڑا لڑکا تھا، اس 4 بہنیں ہیں، 3 بھائی تھے، اس نے سب سے پہلے اپنی 4 بہنوں کی شادی کی، اپنی نہیں کی، بہنیں چھوٹی تھیں لیکن وہ جوان ہوئی، کہنے لگا پہلے ان کی کروں گا پھر اپنی کروں گا۔ تو اس نے 3 بہنوں کی شادی کرنے کے بعد اپنی شادی کی، حالانکہ وہ سب سے بڑا تھا، اسے چاہیے تھا وہ اپنی کرتا، بھائی یہ جانے ان کا کام، لیکن بھائی کو اسلام پابند کرتا ہے کہ اب بہن کو تو نے باپ بن کر سنبھالنا ہے، پھر وہ بہن کو پڑھاتا بھی ہے، اس کی جوتی کپڑے کا انتظام، اس کا جہیز، اس کی شادی، لیکن عورت کو اللہ نے نہیں کہا کہ تو خود کر اور تجھے یہ سب کچھ خود کرنا ہے،
اسے کہا تو نے گھر میں رہ کر بس اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے جو کام ہے دنیا کے وہ کرتی رہے، لیکن اسے پابند نہیں کیا اسلام نے کہ تو باہر نکل کر خود اپنی روٹی، اپنا کپڑا، اپنی جوتی کے لیے اسٹرگل کر، بلکہ مرد کے ذمے اللہ نے یہ لگایا۔ پھر اس کی شادی ہوئی، اب باپ کی کسٹڈی سے نکل کر خاوند کی کسٹڈی میں آ گئی، اب بیوی بن گئی ہے۔ اب اللہ نے خاوند کو پابند کیا اور فرمایا خیرکم خیر لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ اب بھائی یہ بیوی بن گئی ہے، اب اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ عورت نے کچھ نہیں کرنا، گھر میں رہنا ہے اور مرد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، سجانا ہے، اس کی ضرورت اور خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ روٹی تو ہی پکا، سالن تو ہی بنا، صفائی تو ہی کر۔ اسلام عورت کو کہتا ہے جس گھر میں رہتی ہے اس کو صاف بھی کر لے، ایک روٹی اپنے لیے پکائے گی، خاوند کے لیے بھی 2 پکا لے، اپنے لیے سالن بنائے گی تھوڑا زیادہ ہی بنا لے۔ یوں اخلاق کے دائرے میں رہ کر اسلام نے عورت کو گھر کے کاموں کا پابند بنایا، جبرن نہیں بنایا کہ تو کرے گی، تجھے کرنا پڑے گا، تو نوکرانی ہے، نہیں۔ اسلام نے عورت کو گھر کی رانی بنایا ہے۔ یہ نوک تو مغرب نے لگائی ہے، نوکرانی تو انہوں نے بنایا کہ جا باہر کما کے لا، بیچاری عورتیں نکلتی ہیں، کام کاروبار کرتی ہیں اور مرد پر اس کی کوئی وہاں ذمہ داری نہیں ہوتی۔ یہاں ایسا نہیں ہے، اسلام کہتا ہے تو گھر میں رہ، تو سویرے ناشتہ کر کے سو جا، بندہ تیرا دھوپے سڑے، سردیاں چ مرے، وہ اندہ مسئلہ، تو زور ٹائم اٹھنا وا تے ٹیلی فون کر دینا جی روٹیاں تندور تو لے آنا تے سالن بھی پڑی لے آؤ، رات کو فون کر دینا کہ جی آتے ہوئے پیزا بھی لیتے آئیے گا۔ اسلام نے تو اتنا عورت کو سہولت دی ہے۔ اب وہ پاگل ہے جو خود کہے کہ نہیں میں آپ ہی کرائیں گی، بھی تجھے جب کیا کرایا ملتا ہے تجھے ضرورت کیا ہے؟ اب خاوند کے ذمے ہے جوتی لے کر دے، کپڑا لے کر دے، بیمار ہوئی دوائی لے کر دے اور اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے۔ اب بتائیں کتنی پروٹیکشن ہے عورت کو کہ وہ گھر میں آرام سے رہ رہی ہے، بندہ دھوپ میں بیچارہ باہر دکان پہ سڑ رہا ہے اور اس کو حبس میں مر رہا ہے، بیوی گھر میں اے سی چلا کے آرام سے یوٹیوب دیکھ رہی ہے، اسے تو ٹینشن ہی نہیں ہے، مر تو ہو رہا ہے بیچارہ جہاں بازاروں میں اس کو ٹینشنیں ہیں۔ اب یہ گھر میں آرام سے رہ رہی ہے۔ یہ میں ساری تفصیل عرض کر رہا ہوں، ایک بہت اہم بات مجھے اس کے بعد عرض کرنی ہے تاکہ ہمیں بیس پتہ چلے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اور اب ہم سے کیا کروانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ بیوی تھی تو اللہ نے اولاد دی، اب یہ ماں بن گئی۔ اب اس ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی اللہ نے جنت رکھ دی۔ اب بھائی بچے کیا کرتے ہیں، بڑے ہوئے، اب وہ جو ہی بچہ تھوڑا سا کچھ کرنے کے لائق ہوتا ہے وہ جی سب سے پہلے تنخواہ لا کر ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے اور وہ کچھ کرتا ہے ماں سے پوچھ کر کرتا ہے۔ وہ خود بیچارہ عمرے پر جائے نہ جائے پیسے جوڑ جوڑ کے کہتا ہے میں اپنی ماں کو عمرہ کرانا، میں اپنی ماں کو عمرہ کرانا۔ اب وہ ماں کو عمرہ کروا رہا ہے، ماں بیمار ہو گئی، وہ موٹر سائیکل بیچ کر ماں کا علاج کروانے کو تیار ہے، وہ اپنا گھر بیچ دیتا ہے لیکن ماں کا علاج کرواتا ہے۔ اب موت تک دیکھے بیٹی، پھر بیوی، بہن اور اس کے بعد یہ ماں بنی ہے۔ ان تمام صورتوں میں اسلام نے ہر وقت مرد کو اس کے سر پر رکھا ہے، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی خاوند کی شکل میں تو کبھی بیٹے کی شکل میں، کہ اسے نہ کمانا پڑے، نہ اسے کام کرنا پڑے، نہ اسے باہر نکل کر کھپنا پڑے۔ مرد کو پابند کیا کہ تمہیں ہر حال میں عورت کو سیکیور رکھنا ہے، خوشحال رکھنا ہے، یہ تیری ذمہ داری بنائی ہے۔ اب دیکھیے عورت کتنی خوش بخت ہے کہ اسلام نے اس کو بادشاہوں کی طرح جو ہے ملکہ کی طرح گھر کے اندر رہ کر ساری سہولتیں فراہم کی۔ اس کا گھر بدل جاتا ہے باپ سے خاوند کے گھر، لیکن اس کی سہولتیں نہیں بدلتی، بلکہ باپ اتنا اچھا نہیں کر رہا ہوتا جتنا خاوند محبت میں آ کر اس سے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ باپ کی تو کئی بیٹیاں ہیں لیکن خاوند کی تو ایک ہی ہے بیوی،
اب وہ اس پر جتنا خرچ کرتا ہے وہ باپ سے بھی زیادہ اسے خوشحال رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یوں پھر بیٹے کئی ہیں، ماں تو ان کی ایک ہی ہے، اب 5 بیٹے مل کر ایک ماں کو جتنا خوشحال رکھیں گے، ایک باپ اپنی 5 بیٹیوں کو تو اتنا نہیں رکھ پائے گا۔ تو یوں وہ جو آگے جا رہی ہے اس کے لیے سہولت بڑھتی جاتی ہے، اس کے لیے آسانی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ہے اسلام کی خوبی، یہ ہے اسلام کا وہ نظام جو اس نے ہمیں دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ عورت کو کتنی عزت اسلام نے دی، کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب اگلی بات سمجھے۔ اب اس کا باپ فوت ہوا، اس کی وراثت میں سے اس کو پیسے ملیں گے، حالانکہ یہ بیوی ہے، خاوند اس کی خرچے پورے کر رہا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی؟ اسلام کہہ دیتا بھائی اب تو خاوند کی کسٹڈی میں ہے، اب تجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں، باپ کے پیسے سے اس عورت کو حصہ مل گیا۔ خدا نخواستہ خاوند فوت ہوا، اس کی وراثت میں سے بھی حصہ مل گیا، بیٹا فوت ہوا اس کی وراثت میں سے ملا، بیٹی فوت ہوئی اس کی وراثت میں سے ملا، بھائی فوت ہوا اس کی اولاد نہیں اس کی وراثت میں سے بھی ملا۔ اب یہ گھر بیٹھ کر چاروں طرف سے پیسے کھینچ رہی ہے، اور جیسے چھت پہ وہ نا چھاپا لے کے کھلوجن دے اے گڈی بھی لوٹ لی، وہ بھی لوٹ لی، وہ بھی لوٹ لی، اندر آنا بھی خرچ نہیں ہوتا تو 10 گڈیاں کٹھیاں کر لیتا۔ یہی حال عورت کا ہے کہ اس نے کیا بھی کچھ نہیں، کمایا انہوں نے، کھپے وہ گرمی سردی انہوں نے برداشت کی، مزدوریاں انہوں نے کی، اور یہ گھر بیٹھی پہلے ہی کھا پی رہی ہے، اور اس کا پرس بھی بھرتا جا رہا ہے باپ کے پیسوں سے، خاوند کے پیسوں سے، بھائی اس کی تو موج لگی ہوئی ہے۔ یعنی یہ سہولت بھی پاتی ہے، مال بھی حاصل کرتی ہے، اور پھر اس کے ذمے نہیں ہے کہ تو نے خاوند کو کھلانا ہے، تو نے بچے کو کھلانا ہے، تو نے باپ کو کھلانا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ پیسے تیرے گول گپوں کے ہیں، تیرے دہی بھلوں کے ہیں، تو ٹاٹری کھا، املی کھا، بہت مار، یہ کسی پر تو نے خرچ نہیں کرنا مرد نے ہے، تو نے صرف سمیٹنا ہے، جوڑنا ہے، اور کچھ نہیں کرنا۔ اب آپ بتائیے اس سے زیادہ آسانی کون سا مذہب عورت کو دے گا جو اسلام دے رہا ہے کہ بچہ سوتا نہیں ہے جب تک ماں کے پاؤں نہیں دبا لیتا، وہ اتنی ماں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اور باپ خود زمین پر سوتا ہے، اپنی بیٹی کو اوپر چارپائی پر سلاتا ہے کہ نہیں کہ یہ تو اٹھے سو جا، میں آرام نہ سو جاؤں گا، مینوں تھلے ہی نیند آتی ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، وہ نیچے اسے بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو زمین پر سولانا اپنی توہین سمجھتا ہے، میں کیسا باپ ہوں اولاد کو نیچے لٹا دوں۔ تو یوں اللہ نے عورت کو اتنا کچھ عطا کیا، مال، عزت، سیکیورٹی، اس کو راحت، کیا کچھ نہیں دے دیا گیا۔ اب سمجھیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 2 قسم کے رشتے ہیں، ایک وہ رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ خونی رشتے ہیں، جیسے بیٹی بیٹی ہی رہتی ہے، چاہے باپ جتنا مرضی ناراض ہو جائے، گھر سے بھی نکال دے، وہ تب بھی بیٹی ہی رہے گی۔ اسی طرح بہن بہن ہی رہتی ہے، بھائی بولے نہ بولے، کہہ دے تیرا ساڈا جین مرن ختم، لیکن وہ نہیں ختم ہوتا، وہ اس کی بہن ہی رہے گی۔ اسی طرح ماں ماں ہی رہے گی، بیٹا جتنا بھی نافرمان ہو جائے تب بھی وہ ماں ہی رہتی ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو عورت کے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لیکن جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بڑا نازک رشتہ ہے، یہ ختم بھی ہو جاتا ہے، طلاق ہوئی رشتہ ختم ہو گیا، اور عورت نے خلا لے لیا تو بھی رشتہ ختم ہو گیا۔ اب یہ رشتہ سب سے نازک رشتہ ہے میاں بیوی والا، باقی رشتوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے اسلام کا جو وراثت کا نظام ہے وہ 2 وجہوں سے ہے، 2 تعلق، یا تو نسب کا تعلق ہوگا، یعنی آپ کسی کی اولاد ہیں یا کوئی آپ کی اولاد ہے، اس وجہ سے آپ کی وراثت آپ اس کی لیں گے اور وہ آپ کی وراثت میں سے حصہ لیں گے، جیسے اولاد کو ماں باپ کی وراثت سے ملتا ہے، ماں باپ کو اولاد کی وراثت سے ملتا ہے، یہ ہے نسب کا تعلق۔ اور ایک ہے نکاح کا تعلق۔ تو وراثت جس طرح نسب کے تعلق سے ملتی ہے اسی طرح نکاح کے تعلق سے بھی ملتی ہے، کہ ایک عورت دوسرے خاندان کی ہے، اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، آپ کا اس سے نکاح ہو گیا،
اب اس سے رشتہ قائم ہو گیا، اب یہ بھی آپ کی وراثت میں شریک ہو گئی، لیکن کب تک؟ جب تک یہ آپ کے نکاح میں ہے۔ اگر یہ نکاح سے نکل جاتی ہے تو جس طرح پہلے اجنبی تھی اب بھی اجنبی ہے، اب پہلے بھی اس کو نہیں ملنا تھا اب بھی نہیں ملنا۔ مثلا ایک عورت سے کسی کی شادی ہوئی، اب شادی کے بعد وہ اس کے نکاح میں ہے اور مرد فوت ہو گیا، اب چونکہ نکاح میں تھی، مرد فوت ہوا تو اس کی وراثت سے بیوی کو حصہ ملے گا، لیکن شادی ہوئی، مرد نے طلاق دے دی عورت کو، یا اس نے عدالت سے خلا لے لیا، اپنا تعلق ختم کر لیا۔ اب اس تعلق کے ختم کرنے کے بعد جب وہ تعلق ختم ہوتا ہے، اب آپ دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مرد ہمیشہ عورت کو بیوی کی حالت میں کھانا پینا کپڑا جوتی سب کچھ اس کی ذمہ داری تھی، لیکن آپس میں بن نہیں سکی، قصور جس کا بھی ہے وہ بعد کی بات ہے، بہرحال اس نے طلاق دے دی۔ اب اسلام کیا کہتا ہے، طلاق دینے کے بعد جب تک اس کی عدت نہیں گزرے گی تیرے ہی ذمہ ہے کہ تو نے اسے کھانا کھلانا، تو نے اس کو کپڑا جوتی لے کر دینی ہے، بیمار ہو تو نے ہی اس کی دوائی دارو کا انتظام کرنا ہے، یہ تیرے ذمہ ہے۔ اور جب عدت مکمل ہو گئی اب تو اسے تحفے دے، قرآن میں ہے وَمَتِّعُوهُنَّ کہ مرد اس کو نیا جوڑا خرید کر دے، کپڑے جوتی وغیرہ کچھ پیسے دے کہ بھئی یہ میری طرف سے رکھ لو، اور جو ہمارے درمیان کمی بیشی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں معاف کیا، عزت کے ساتھ اس کو اس کے گھر بھیج دو۔ اب جب اس کی عدت مکمل ہو گئی، اچھا اب عدت پوری ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے، اب وہ ساری عمر عورت ایسے ہی گزارے گی؟ نہیں، اب سمجھیے، اب مرد نے عورت کو طلاق دی ہے، اب اس کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو طلاق ہو گئی۔ اب اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ عورت پوری عمر اب ایسے ہی رہے گی، نہیں، اسلام کی پابندی یہ ہے کہ جب یہ عورت طلاق ہو گئی اور گھر چلی گئی ہے، اب گھر میں باپ کے پاس گئی تو اسلام نے باپ کو پابند کیا کہ اب تو جو اس حدیث میں آتا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ کہ جس کی بیٹی طلاق ہو کر یا اس کا خاوند فوت ہو کر وہ گھر آ جاتی ہے، اب سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو باپ اپنی ایسی بیٹی پر کرے جو گھر میں بیچاری طلاق یا بیوہ ہو کر آ گئی ہے۔ اب وہ باہر صدقہ نہ دے، اپنی بچی کو اپنی جیب سے کھلائے، نہیں کھلا سکتا تو جو صدقہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنی بیٹی کو دے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ باپ نہیں تو بھائی کی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ اب اس کو سنبھالے، یہ نہیں کہ پوری عمر سنبھالے۔ اسلام نے اسے پابند کیا ہے مرد کو کہ کسی کی بیٹی بہن کو طلاق ہو گئی، اس کو پتہ تو چل گیا ہے نا، اس کی عدت کے دوران وہ اس کا رشتہ ڈھونڈ کر رکھے، جو ہی اس کی عدت مکمل ہو جائے وہ گھر آئے، چند دنوں میں وہ اس کے اگلے نکاح کی تیاری کر کر جب تک اس کے گھر ہے، باپ یا بھائی کے گھر ہے، یہ پھر اسی طرح اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، کپڑا جوتی لے کر دیں گے، دوائی لے کر دیں گے۔ عورت کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ طلاق کے بعد اکیلی ہو گئی ہے، اب پھر وہ اسی طرح باپ بھائی کی ذمہ داری میں آ گئی، پھر وہ اس کا آگے رشتہ تلاش کریں گے، اس کا نکاح کریں گے، اب یہ دوبارہ خاوند کی کسٹڈی میں چلے گی، اب نیا خاوند ہے، اس کے ذمے وہی کام ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کو تنگ نہیں کرو، اس کو کام نہیں کرنے دینا، تو نے کام کرنا ہے۔ ایک وقت دکھا دے جس میں عورت اکیلی رہتی ہو، اسلام ایسا نہیں ہے کہ ساری عمر اس کو نکاح ہی نہیں کرنے دے گا۔ یہ تو ہندوؤں میں نا وہ عورت ستی ہو جاتی ہے، خاوند مر گیا وہ دوبارہ نکاح ہی نہیں کر سکتی، نہ، بلکہ اس کو برا سمجھا گیا کہ عورت طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے آگے اس کا نکاح نہ کرے، اسے برا سمجھا گیا ہے۔ اچھا، اب بالفرض اس کو طلاق ہو گئی، آگے اس کی اولاد بھی ہے، اب خاوند کا چونکہ نکاح کا تعلق تو ختم ہو گیا نا، اب خاوند کے ذمے اس کا خرچہ ورچہ نہ رہا، لیکن آگے گھر میں گئی، بچے چھوٹے ہیں تو باپ بھائی سنبھال رہے ہیں، اور بچے بڑے ہیں تو پھر وہ اپنی ماں کو سنبھالیں گے اس عورت کو۔ مطلب یہ کہ یہ عورت یا تو اولاد یا بھائی یا خاوند کسی نہ کسی کے تابع ہوتی ہے، اور وہ اس پر خرچ کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ان کی ذمہ داری اسلام نے بنائی۔
تو عورت کبھی اکیلی نہیں رہتی. جب وہ اکیلی نہیں ہے تو اس کو ایسی پروٹیکشن جو الگ سے دینی پڑے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب یہ ساری تمہید میں نے اس لیے عرض کی کہ اب یہ ہے اسلام کا نظام کہ وراثت دو وجہ سے ملتی ہے، نسب کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے. نسب کبھی ختم نہیں ہوتا لیکن نکاح ختم ہو جاتا ہے. اب پہلے نسب کی خامیاں سمجھیں جو ہمارے قانون میں ہیں وراثت کے اندر، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کم از کم خود تو انصاف کریں نا، ہم خود تو گناہ گار نہ ہوں. چلو قانون غلط بنا ہے تو اس کی اصلاح تو وہ کریں گے نا جن کی ذمہ داری ہے. اس غلط قانون کو ہم تو اپلائی نہ کریں اپنے خاندان پر یا اپنے اوپر. اب دیکھیے وراثت کے قانون میں جو نسب کی وجہ سے ہم غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور قیامت میں اس کی پکڑ بھی ہوگی، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں. وہ کیا؟ سب سے پہلے ایک بیٹا ہے نافرمان ہے، اللہ سب کی بچوں کی اصلاح فرمائے، کسی کو وہ برا وقت نہ دکھائے کہ اولاد ایسی نافرمان ہو جائے. اب کیا جی اخبار میں اشتہار دے دیا، میں فلاں یہ بیان دیتا ہوں کہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، بوجہ نافرمانی میں اس کو اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، آئندہ میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہے. اب ہمارے قانون میں جس بچے کو آگ کر دیا گیا اس کا وراثت سے حق ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ وراثت فرما برداری کی وجہ سے نہیں ملتی، وراثت نسب کی وجہ سے ملتی ہے کہ یہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے، تمہاری اولاد ہے. چونکہ تمہاری اولاد ہے اور تمہاری ہی رہے گی. اب فرما بردار نافرمان وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وراثت کا تعلق فرما برداری سے نہیں ہے، وراثت کا تعلق تو نسب سے ہے. اور نسب میں اور آپ ختم نہیں کر سکتے، وہ تو اب موت تک قائم رہے گا جو جب تک وہ زندہ ہے. تو آپ کا بیٹا ہی رہے گا. آگ کرنے سے پہلے بھی آپ کا بیٹا تھا، جائیداد سے آگ کرنے کے بعد بھی آپ ہی کا بیٹا ہے. وہ آپ کا اولاد، آپ اس کیسے ختم کریں گے اس تعلق کو؟ بتائیں. یہ ختم نہیں ہونے والا. اس لیے ہمارے دوست تھے وہ کہتے تھے بھی یہ نسبی تعلق تو بالوں کی طرح ہوتا ہے، ٹینڈ کرا دو پھر نکل آندے نہیں مکن والا کام. اور کہنے لگے جو نکاح کا تعلق ہے وہ باقی اعضاء کی طرح سے ہوتا ہے. انگلی کاٹ دی تو اب یہ انگلی بڑی نہیں ہوگی، بس یہ ختم ہوگی. ہاں ناخن کاٹ دے وہ دوبارہ بڑے ہو جائیں گے. تو نسب کا تعلق آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے. اب یہ ایک ہمارے قانون کی خامی ہے کہ جس کو باپ نے جائیداد سے آگ کر دیا اس کو وراثت ملتی ہی نہیں ہے. ایسا باپ قیامت والے دن خود اللہ کی عدالت میں مجرم بن کر پیش ہوگا کہ تو میرا کتنا فرما بردار تھا یہ بتا. تیرا بچہ اتنا سا نافرمان ہوا، تو نے اس کا کھانا بند کر دیا، تو نے اس کا پینا بند کر دیا، گھر سے نکال دیا، اور پوری عمر تو میری نافرمانی کرتا رہا. میں نے تو تیرا کھانا بند نہیں کیا، میں نے تو تیرا پانی بند نہیں کیا. تو اتنا بڑا ظالم بن گیا، تو نے اپنی ہی اولاد سے منہ سے لقمے کھینچ لیے. تجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بیچارہ کیا کرے گا. باقیوں کو تو نے عیاشیوں میں رکھا، اس بیچارے کو فقیر بنا دیا. یہ ظلم ہے. آپ اس کی نافرمانی کو برداشت کریں. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں بھائی چل بھی تو نکل جا گھر سے، علیحدہ رہ، جو کرنا کر. یہ آپ کر سکتے ہیں، اسے گھر سے نکال دیں. آپ اس کو اپنے کاروبار میں بالکل شریک نہ کریں، لیکن مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کے فرما بردار بیٹے کا حق ہے. وہ حق آپ اس سے نہیں چھین سکتے، وہ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے حق کو جو ضائع کرے گا وہ اللہ کا مجرم ہے، اللہ کے سامنے مجرم بن کر جائے گا. اس لیے بھائی قانون نے اسے عاق کیا ہے، شریعت نے عاق نہیں کیا. نہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر کیسے کریں گے بھائی یہ سارا؟ دوسری ہماری جو خرابی وراثت کے قانون میں ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور قانون بھی وہی ہے. وہ کیا؟ آپ نے کسی کا بچہ ایڈاپٹ کیا، اولاد نہیں ہے، چلو جی بہن کا، بھائی کا، کسی کا بچہ لے لیا. اب لینے کے بعد آپ اس بچے کا نام اپنے نام سے درج کروا دیتے ہیں وہاں ناظرہ میں. اب جی یہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ وہ تو آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. اب ہوگا کیا؟ آپ کی وراثت میں اس کا ایک آنے کا بھی حصہ نہیں ہے.
لیکن آپ مریں گے ساری جائیداد کا مالک ہی اکیلا بنے گا، حالانکہ اس کو تو 1 روپیہ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا اسلامی قانون کے مطابق، اس کا آپ سے نہ کوئی نسبی تعلق ہے نہ کوئی اور، تو اس کو کاہے کو بھائی مل رہا ہے؟ اور جن کو ملنا تھا یعنی اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کو اور والدین کو دینے کے بعد، یعنی والدین بھی نہیں تو بہن بھائیوں کو وراثت ملتی ہے اگر اولاد نہیں ہے تو۔ اب جن بہن بھائیوں کو ملنی تھی ان کا حق مار کر آپ نے اس کو دیا جس کو 1 بھی نہیں ملنا چاہیے تھا، 1 روپے کا حق اس کا آپ کی جائیداد میں نہیں تھا۔ اور جہاں اس کا حق بنتا تھا جن سے آپ نے لیا ہے، چونکہ وہ ان کے نام سے درج نہیں ہے، وہاں وہ اس کا حق مارتے ہیں اور یہاں یہ کئیوں کا حق مارتا ہے۔ اور گناہ گار کون ہوا؟ آپ، جس نے اس کو لے کر اپنے نام پر اس کا نام درج کروا دیا۔ اصل باپ کا نام درج ہوگا، آپ اسے پالیں سنبھالیں اور وہ آپ کا سہارا بنے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کون ہوتے ہیں اس کے باپ بننے والے، جبکہ آپ اس کے باپ ہی نہیں ہیں؟ تو اب آپ تو سمجھتے ہیں کہ جی نہیں ہو پھر بچے جی بہت مسائل بن دے اگے، بھائی یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ باقی مسائل جو بنیں گے ان کی آپ سے پوچھ نہیں ہوگی قیامت والے دن کہ جی اے سکول چینج بن گیا سی اندے شناختی کارڈ دا رولا، یہ قبر پہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا تو نے یہ نام لکھوا کر بہن بھائیوں کا حق کیوں مارا اپنی وراثت سے؟ تو کون ہوتا تھا اللہ کے قانون کو بدلنے والا؟ اب عدالت کے اندر اب یہ باپ بھی مجرم بن کر کئیوں کا حق مار کر ظالم بنا، یہ بھی عدالت میں کھڑا ہوگا بھائی۔ اب یہ دو تو چل ہی رہے ہیں، اب ایک اور نئی پسوڑی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب حکومت کو یہ سفارش کی گئی ہے بعض ججوں کی طرف سے کہ جی جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے آگے اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں، تو لہٰذا یہ قانون بنایا جائے جو مغرب میں ہے۔ اب مغرب کا قانون کیا ہے کہ ایک مرد نے شادی کی، پھر اس نے بیوی کو طلاق دی یا بیوی نے طلاق دی، ان کی طلاق ہو گئی، تو مرد کی آدھی جائیداد بیوی کو خود بخود ملے گی، یعنی آپ کا 4 مرلے کا مکان ہے، 2 مرلے اسے ملیں گے، آپ 2 مرلے میں اب رہیں گے۔ آپ کی 1.5 مرلے کی دکان ہے تو پونی دکان بیوی کی ہے، پونی آپ کی ہے۔ 10 لاکھ تاڑے بینک چے کے 5 اندے ہو گئے، 5 تاڑے، اب وہ لے گئی سب کچھ، اب آپ رہ گئے اکیلے۔ پھر آپ نے تھوڑی سی قربانی کی، ایک اور شادی کر لی، انہیں بھی طلاق لے گئی، ہم 1 مرلے سے تسی رہو گے، ایک اور لے جائے گی، تیجی کی تھی، بس 3 شادیوں کے بعد آپ سڑک پر بیٹھے ہوں گے، نہ دکان نہ مکان نہ پیسے، بھائی کیا ہو گیا؟ اب یہ قانون جب طلاق ہو گئی، میں نے ابھی عرض کیا کہ وراثت یا نسب سے ملتی ہے یا نکاح سے ملتی ہے، جب طلاق ہوئی نکاح ختم ہو گیا تو اب وراثت نہیں مل سکتی۔ جب وراثت نہیں ملے گی تو آپ کیسے مرد کو پابند کر رہے ہیں کہ تو نے کمایا سب کچھ کیا لیکن تو ادھا اینو دے دے؟ اچھا اب سمجھے، نہیں جی عورت مظلوم ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ اب ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان میں تو بھائی ہوتا یہ ہے عورت نے پھر ساری عمر اکیلے ہی رہنا، اسلام تو اس کو اکیلے رہنے کو کہہ ہی نہیں رہا، وہ تو باپ بھائی کو کہہ رہا ہے عدت کے دوران رشتہ ڈھونڈ کر رکھو، جو ہی عدت پوری ہو فوراً اس کا نکاح کرو، اس کو اگلے گھر میں بھیجو تاکہ یہ مرد کے پروٹیکشن میں رہ کر زندگی گزارے، اسے کوئی ٹینشن نہ ہو۔ لیکن وہاں تو عورت رہتی اکیلی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی وہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہن تو نکاح نہ کر، تو بس ہن پوری عمر بہ کے آرام نہ کھا، تینوں مکان بھی لب گیا، دکان بھی لب گئی، پیسے بھی لب گئے، وہ علیحدہ ہی بھائی کاروباری بن جائے گی، اس کو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اب سمجھے اس کا نقصان کیا ہوگا۔ ایک تو نقصان یہ، اسلامی ملک میں ہمارے آئین میں طے ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اور یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ بننا نہیں چاہیے۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ اچھا آپ بتائیں، عورتیں دودھ کی دھلی ہوتی ہیں، یعنی بندہ ہی ظالم ہوتا ہمیشہ، بڈھی دا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ کوئی ایک آدمی تھا بیچارہ، وہ بڑا تنگ تھا اپنی بیوی سے، تو وہ باہر نکلا تو مولوی صاحب بغل میں رجسٹر نکاح کا لے کے نکاح پڑھانے جا رہے تھے، اور اس کا نکاح بھی اسی مولوی نے ہی پڑھایا تھا۔ اس کے پاس جا کے کہتا ہو مولوی ہن کندی بیڑی ڈوبن چلا، میری تو ڈوب دیتے ہن کندی بیڑی ڈوبن چلا۔
میں اکثر دعا کرواتا ہوں، یا اللہ جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں تنگ ہیں انہیں راحت عطا فرما۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے مولانا صاحب یہ دعا بھی کروایا کریں جن کی بیٹیوں کی وجہ سے دوسرے گھر والے تنگ ہیں انہیں بھی راحت عطا فرما۔ تسی ایک پاسے دی دعا کرا دیں دے دوسرے پاسے دی کراندے نہیں۔ عورت بھی تو کم نہیں ہوتی نا بھائی۔ اب گھر میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو مرد پھنستا ہے عورت کی وجہ سے، مثلاً بہو اور ساس کا جھگڑا ہوا، بندہ وچ کھلوتا، ہن ماں دی سائڈ لوے بڈھی جاندی، بڈھی دی سائڈ لوے ماں جاندی، وہ کتنے جاوے دسو۔ نند اور بھابھی کا جھگڑا ہوا، دونوں عورتیں ہیں، بیچ میں مرد پھنسا ہوا ہے۔ بہن کی سائڈ لی تو بیوی کہتی میں نہیں رہنا میں چل رہی ہوں، اس کی سائڈ لی بہن کہتی بس اسی تہاڈا ساڈا جین بند ختم۔ یہ کہاں جائے آپ بتائیں۔ مرد دو تلواروں سے پستا ہے بیچارہ، وہ عورت کے چکر، ایک عورت کے چکر میں دوسری عورت اس کے ہاتھ سے جاتی ہے۔ ماں کی طرف گیا بیوی گئی، بیوی کی طرف گیا تو ماں گئی۔ نافرمانا تو لٹیا جاویں، برباد ہوئے، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا، وہ بد دعائیں اس کے سر۔ ماں کی سائڈ لی تو بیوی کہتی ظالم مرد ہے میں نہیں رہتی، اور جج صاحب مجھے اس سے خلا چاہیے، وہ خلا لے رہی، بیچارہ بندہ کہاں جائے۔ سب سے مظلوم مخلوق دنیا میں مرد ہی ہے بیچارہ، وہ دو عورتوں میں پستا ہے ہمیشہ اور پھر بھی وہی ظالم بنتا ہے، حالانکہ اس نے عورت کی ہی سائڈ لی ہے۔ وہ الگ بات ہے، وہ عورت کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی بیوی، کبھی بہن ہوتی ہے، کبھی بیوی، لیکن وہ پھنس جاتا ہے جو تم جی عورت تے ظلم کیتا ہو پائی میں تے ایک پاسے ہویا میرا کی ظلم ہو گیا۔ یہ بیچارے مرد کی مظلومیت کا کوئی قانون نہیں بنتا، عورتوں کے بنتے ہیں۔ وہ ایک ساتھی کہنے لگا باپ بیچارہ محنت مزدوری کر کے موٹر سائیکل لے کے دیتا ہے بچے کو، اور تپے سڑیا انہیں پیسے تے بچہ موٹر سائیکل لے کے سیدھا پینٹر کو جانا تے اتنے لکھوا کے لے آنا، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ وہ کہتا یار پیسے میں دیتے مریا کھپیا میں تے ماں دی دعا تے اسی پاگل ہے گیا پھر تینوں پیسے دیتے جا پھر ماں کو لے جا کے۔ تو ٹھیک ہے ماں باپ ایک توازن ہے، لیکن آپ قانون کی باریکی سمجھیں کہ اب یہ سفارشات کی جا رہی ہے کہ جی آدھی جائیداد مرد کو ملے۔ اب نقصان ایک تو اسلامی قانون کی خلاف ورزی، دوسرا یہ نقصان ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے کاروباری ذہن کے لوگ دنیا میں نہیں بستے، گندی نیت والے لالچی لوگ دنیا میں نہیں بستے۔ وہ ایک جگہ شادی کریں گے کہیں گے تی ہوں تو کم چک دے، وہ 2-3 مہینے سے انہیں ایسا ماحول بنانا طلاق ہو جانی، چلو جی پیسے پروٹے اگے بیاہ کیتا یہ ہوں کم چک دے، انہیں پھر کم چکے ادھروں بھی پیسے، یہ تو بھائی کاروبار بن جائے گا۔ گھر بسیں گے کہاں آپ بتائیے؟ لالچی لوگ تو پھر یہ کام شروع کریں گے۔ تیسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جس مرد کا طلاق کے بعد آدھا گھر، آدھی دکان، آدھی جائیداد لے گئی ایک عورت، آپ بتائیں یہ دوبارہ نکاح کرنے کی ہمت کرے گا؟ وہ کہے گا میری توبہ پائی، میرا ہے مکان بھی جانا جڑا ماڑک رہ گیا، تو یہ میرے لیے نقصان کی بات ہے۔ اب یہ مرد نکاح نہیں زنا کرے گا، وہ سستا ہے، اس میں اس کی پروٹیکشن ہے، اس کو پتہ ہے میرے چند پیسے لگیں گے باقی میں سکون میں ہوں۔ بھائی یوں برائیاں پھیلتی ہیں، باہر کا معاشرہ گندا کیوں ہے؟ اسی قانون کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کرتے، کہتے ادھی پہلے لے جائیں اسی کیوں نکاح کریے۔ وہ فرینڈ شپ کر رہ لیتے ہیں لیکن نکاح نہیں رہتے، کیونکہ فرینڈ شپ میں ان کی جائیداد سیکیور رہتی ہے۔ بھائیوں خدا کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، کیونکہ ابھی ماحول بنے گا۔ یہ جو تنظیمیں ہیں عورتوں کے حقوق کی NGOs، ان کو تو پیچھے سے فنڈنگ ہوتی ہے، اب یہ آئیں گی ہاں جی یہ ہونا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سوشل میڈیا پر جہاں ہیں آپ اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں کہ یہ اسلام کے خلاف قانون بننا ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے ہمارا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، ہوگا کیا؟ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ، وہ بیچارہ ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہوا تھا، سردی بہت تھی، اونٹ باہر کھڑا تھا، تو اونٹ نے اندر گردن کر کے کہتا یار عبداللہ ٹھنڈ بہت ہے میں گردن اندر کر لواں؟ اس نے کہا کر لو بھائی میں تو آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر اس نے ایک ٹانگ اندر رکھ لی، کہتا عبداللہ ٹھنڈ بہت ہے تو اتنے پہ ہم میں 2 لتاں اندر کر لواں؟ کہتا کر لے بھائی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ جھونپڑی سے باہر تھا، اونٹ جھونپڑی کے اندر تھا۔ بس اینجی ہونا تسی کرو باہر دنیا اندر۔ تو بھائی اپنے لیے ہی آواز اٹھا لو، آپ بھی تو پروٹیکشن چاہتے ہیں نا، اپنے اسلام کی بھی حفاظت ہے، آپ کی بھی، معاشرے کی بھی حفاظت ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو شرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔